آج کل دینی مدارس میں بچوں کے داخلے ہو رہے ہیں۔ آپ نے اپنی اولاد میں سے، اپنے بیٹوں میں سے، اپنی بیٹیوں میں سے، اپنے پوتے پوتیوں میں سے، نواسے نواسیوں میں سے کسی ایک بچے یا بچی کو مدرسے میں داخل کروانا ہے۔ اگر چھوٹا بچہ ہے 5 سال سے لے کے 7 سال کی عمر کا، تو ان کو شعبہ حفظ میں داخل کروائیں تاکہ وہ حافظ بن سکے۔ حافظ قرآن کی کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ اکبر۔ جس نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنایا، قیامت کے دن ان کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی دنیا کے سورج اور چاند سے بھی زیادہ ہوگی۔ یہ تو ایک چھوٹی سی فضیلت ہے۔ اگر آپ کا بچہ میٹرک پاس ہے یا مڈل پڑھا ہوا ہے تو کسی بھی مدرسے میں اس کو عالم دین کے کورس میں داخل کروائیں، درس نظامی میں داخل کروائیں۔ آپ کا بچہ 10 سال خدا کی بستی میں رہ کر، کسی مدرسے میں رہ کے، اولیاء اللہ کے قدموں میں رہ کے، علماء کرام کی صحبت میں رہ کر اچھا عالم دین بنے گا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور انبیاء کرام کا کام کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بننا، لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جانے والے بننا، فلاح انسانیت کی خدمت کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بہترین امت کیوں ہے؟ اس لیے کہ نیکی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ آج کل کا جو دور چل رہا ہے، سوشل میڈیا کا جو دور چل رہا ہے، اگر آپ نے اپنے بچوں کی اچھی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اچھی تربیت نہ کی تو آپ کی اولاد آپ کے ہوتے ہوئے نہیں ہوگی۔ مجھے وہ واقعہ بھولتا نہیں ہے۔ ڈیفنس میں ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے پاس جانا ہوا، ان کا ٹریفک حادثہ ہو گیا تھا، ان کے پاس جانا ہوا۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ میں 4 ماہ ہو گئے بیڈ پر پڑا ہوں، میرے 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، لیکن وہ اپنے اپنے کمروں میں موبائل میں لگے رہتے ہیں۔ میں آواز دیتا رہتا ہوں، وہ آواز نہیں سنتے۔ اگر آتے ہیں تو بدتمیزی کرتے ہوئے کہتے ہیں بابا کیا ہے، یہ خادم بیٹھا ہوا ہے نا، یہ ماسی بیٹھی ہوئی ہے نا، تو آپ ان کو کام کیوں نہیں کہتے؟ آپ ان کو کام کہیں نا، آپ ہمیں کیوں ڈسٹرب کرتے ہیں، ہمیں کیوں تنگ کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ اولاد ہے جس کے لیے میں نے اتنا کمایا، اتنی دنیاوی نعمتیں ان کو دی، ہر ایک کو اچھا کمرہ بنا کے دیا۔ آج میں پچھتا رہا ہوں کہ کاش میں نے ان کو دینی تعلیم دی ہوتی، قرآن کا حافظ بنایا ہوتا، عالم دین بنایا ہوتا، علماء کرام، اکابر علماء کرام کی صحبت میں لے جایا ہوتا، اور خانقاہ میں لے جایا ہوتا، تبلیغی جماعت میں لگایا ہوتا، تو ان کو پتہ چلتا کہ والدین کی خدمت کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں نماز میں ہوتا اور میری ماں مجھے پکارتی یا محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی ماں جی۔ اتنی اہمیت ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ اور آج دیکھیں، اللہ اکبر، جتنی جگہ پر جانا ہوتا ہے، جتنی مجالس میں جانا ہوتا ہے، ایک جگہ میں بیان کرنے گیا، وہاں پر 10 ملاقاتی تھے، 10 ملاقاتیوں میں سے 8 نے کہا کہ ہم اپنی اولاد سے تنگ ہیں، ہماری اولاد نافرمان ہو گئی ہے، ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی، ہمیں جھڑک دیتی ہے، ہماری خدمت نہیں کرتی، ہماری نصیحتوں کو، باتوں کو ایک کان سے سنتی ہے، دوسرے کان سے نکال دیتی ہے۔ آپ خود سوچیں ذرا، میں خود باپ ہوں، میرے بھی بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، جو صاحب اولاد ہو وہ اس جگہ رکھ کے سوچے کہ بیٹوں کو کتنی مرادوں منتوں سے مانا جاتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بچی پیدا ہوتی ہے، تو باپ کی، ماں کی پوری کوشش ہوتی ہے ان کو راحت دیں، ان کو آرام دیں، کتنے ناز نعمت سے ان کو پالا جاتا ہے۔ جب اولاد جوان ہو جائے تو پھر وہ کیا کہتی ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، ہم نے ان کے ساتھ اتنا احسان کیا، ان کو پالا پوسا بڑا کیا، اب ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ان کو چاہیے کہ وہ ہماری خدمت کرے۔ لیکن اگر اولاد اس موقع پر آپ کی بات نہ مانے،
آپ کے سامنے بدتمیزی کرے، آپ کو جھڑک دے، تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ تعلیم انسان کو شعور دیتی ہے۔ کون سی تعلیم؟ دینی تعلیم انسان کو شعور دیتی ہے۔ تعلیم، نری تعلیم، صرف تعلیم کچھ حیثیت نہیں رکھتی، تعلیم کے ساتھ تربیت ہونی چاہیے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن پاک میں ہے کہ وہ تعلیم بھی دیتے ہیں اور حکمت کی باتیں بھی سکھاتے ہیں، تزکیہ نفس بھی کرتے ہیں۔ آپ لوگ، آپ جو بھی ہیں، جس شعبے میں ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ایک بیٹے کو، ایک بیٹی کو، پوتے پوتی کو، اگر آپ کی اولاد بڑی ہوگی ہے تو پوتے پوتی یا نواسے نواسی میں سے کسی ایک کو کم از کم حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں، علماء کرام کی صحبت میں بھیجیں، تبلیغی جماعت میں وقت لگوائیں۔ آپ کا یہ جو بیٹا ہوگا، یہ بیٹی ہوگی، جو پوتا ہوگا، پوتی، نواسا نواسی ہوگی، جو حافظ قرآن ہوگی، جو عالم دین ہوگی، وہ آپ کی خدمت اس طرح کرے گی کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ تو دینی مدارس میں داخلے چل رہے ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کم از کم ایک بچے کو خدا کی بستی میں داخل کروا دیں، دینی مدرسے میں داخل کروا دیں۔ آج کے اس ویلاگ کا، اس ویڈیو کا یہی پیغام ہے۔